کہ کیا مقام احسان سے بھی کوئی اونچا مقام ہے؟ مقام احسان سے بھی اونچا کوئی مقام ہے؟ مقام احسان کیا ہے کہ آدمی کی کیفیت ایسی ہو گویا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور نہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کو مقام احسان کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب کسی نے کہا کہ مقام احسان مجھے حاصل ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ کیسے؟ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ اور جگہوں پر بھی ہے، صرف نماز میں، یعنی نماز میں، صرف نماز میں کافی نہیں ہے، نماز میں تو بہت سوں کو دھیان توجہ مل جاتی ہے مشق کرنے سے، لیکن بازار میں بھی ہو، کمپنی، فیکٹری، نوکری، کاموں میں بھی، ہر جگہ یہ خیال ہو کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ بان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ جہاں بھی رہے، یہ نہیں کہ بس مسجد میں ہے تب تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں ہی بعض لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہوتا ہے، لیکن چلو کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کرتا مسجد میں، لیکن بازاروں میں سمجھتے ہیں، مسجد میں گالی دینے کو گناہ سمجھتے ہیں، بازار میں گالی دینے کو حلال سمجھتے ہیں۔ بازار میں جھوٹ، مسجد میں توبہ توبہ، کسی کو آپ لے کے آئیں، اگر صرف مسجد میں بات بتاؤ صحیح یہ کیا بات ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا عام طور، الا یہ کہ بہت ہی بدبخت ہو کہ مسجد میں جھوٹ بولے۔ بعض لوگ قرآن کی قسم بھی جھوٹی اٹھا لیتے ہیں، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ تو لیکن احسان کا مرتبہ کیا ہے؟ جہاں بھی رہے آدمی اللہ والا رہے، ہر جگہ اس کو یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے۔ تو لیکن حکیم الامت تھانوی نے حضرت پھول پوری سے یہ پوچھا کہ کیا مقام احسان سے بلند بھی کوئی مقام ہے؟ حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ جب مشائخ ایسا پوچھتے ہیں تو اسی لیے پوچھتے ہیں کہ کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو آپ ہی بتا دیجئے۔ حکیم الامت نے فرمایا ہاں، ایک مقام اس سے بھی بلند ہے، وہ ہے رضا بالقضاء۔ یہی رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر پوری طرح راضی رہنا، یہ ہے یہ مقام احسان سے بھی بلند مقام، کہ بس جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں، دل سے راضی ہیں، دل سے راضی ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال پہ فرمایا ہمارا دل غمگین ہے، ہمارا دل غمگین ہے۔ ہر فیصلہ جو ہے آدمی کو یہ نہیں ہر فیصلہ خوش ہو جائے، بچے کا انتقال ہو رہا آدمی خود خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ حکیم محمد فرماتے ہیں یہ آپ نے سکھایا کہ دیکھو دل پہ نبی پہ بھی دل، نبی کے دل پر بھی غم آ سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہمارا دل غمگین ہے، ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس کی تعلیم اللہ تعالی نے ہمیں دی، وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہ اللہ والوں کا دل غمگین نہیں ہوتا کسی کا مرنے سے، لیکن اور رونا بھی جائز ہے، آپ کے بھی آنسو بہہ گئے، تو آپ نے یہ حقوق العباد سکھایا کہ کسی کے مرنے پر رونا بھی سنت ہے، اعتدال کے ساتھ رونا، نوحہ کرنا، گالوں پہ تماچا مارنا، نوحہ کرنا، واویلا کرنا، اس سے منع فرمایا۔ ایسی قوم پہ لعنت فرمائی جن کا زمانہ آنے والا ہے، حالات آنے والے ہیں، تو ایسی قوم پہ لعنت فرمائی۔ ہمارے مسلمان بھی جا کے شامل ہو جاتے ہیں ایسی ملعون قوم پر جس پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، نوحہ کرنے والوں پر اور واویلا کرنے والوں پر۔ یہ جب ابھی مرا 3 دن تک، تو پھر جب 1300 سال بعد بھی کوئی کر رہا ہے تو کتنا بڑا احمق ہے۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا یہ سکھایا۔ رونا آئے رو لو، ایک طرف کو جا کے خوب رو لو، رونے میں حرج نہیں ہے۔ جیسے ہنسنے میں بھی فرق ہے، ہماری ہر چیز الٹی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہنسنے سے منع کرتے ہیں، ہنسنا منع نہیں، قہقہا لگانا منع ہے۔ قہقہا کیا ہوتا ہے؟ اوپری چیز ہوتی ہے، ہا 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 کر کے جو ہنستا ہے آدمی، اس کو قہقہا لگانا کہتے ہیں۔ ہنسنا جو ہے کبھی کوئی ایسی بات پر، جائز بات پر ہنسنا آ جائے تو ہنسنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہنسنے میں کوئی۔ مسجد میں بھی بعض باتیں ایسے ہوتی ہیں، حکیم الامت کے ملفوظات
بیانات کہاں ہوتے تھے؟ اکثر مسجد میں ہوتے تھے، اس میں بعض لطیفے اور بعض ایسی باتیں ہوتی تھیں جس میں لوگ ہنستے تھے. ہم پڑھتے ہیں تو اکیلے میں ہنسنے لگتے ہیں، تو سننے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. لہذا مسجد میں بھی ہنسنا گناہ نہیں ہے، لیکن قہقہہ لگانا مکروہ ہے. قہقہہ لگانا مکروہ. اسی طرح کیونکہ اس میں بناوٹ ہے. اسی طرح رونا بھی، رونا اگر رونا آئے کسی کے آدمی کے والدین کے انتقال پہ رونا آ ہی جاتا ہے. خدا نخواستہ کسی کا بچہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن کوئی ایسا چلا جائے تو کیسا رونا آتا ہے. رو لے، لیکن واویلا ہمارے ساتھ کیوں ہوا، ایسا کیسے ہو گیا. اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں اگر ایسا نہیں کریں گے، عورتیں یہ سمجھتی ہیں، لوگ کہیں گے لو ان کو غم ہی نہیں ہوا. اگر عورت جو ہے وہ کپڑے نہ پھاڑنے لگے اور زور سے نہ چلائے تو کہیں گے، سمجھیں گے عورتیں کہ اس کو تو شوہر کے جانے کا غم ہی نہ ہوا. حالانکہ رو لے، خوب رو لے، لیکن ایک لفظ شکایت کا نہ نکال. اللہ ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی صفات بتا کے، اور ایسی صفات بھی بتاتی ہیں یا بتاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ اس کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا صاحب آپ ایسے ہی تھے واقعی؟ ایسا تو نہیں تھے، لیکن بلا وجہ کی تعریفیں کرتے. تو بلا وجہ کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. پہلے زمانے میں مرثیہ لکھا جاتا تھا، بلا وجہ کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے. ارے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرو. تعریف کرنے سے کیا ہوگا؟ تعریف اللہ کی کرو، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کرو، تلاوت کر کے. جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. تو یہ ہے رضا بالقضاء. تو رضا بالقضاء ایسی چیز ہے جو مقام احسان سے بھی بلند ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایمان لانا کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی میں حکیم الامت فرما رہے ہیں، حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. حاکم ایسے نہیں ہے جیسے ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے بغیر کسی دل کے، اور بس اس کو کام کر رہا، اپنی ریٹ قائم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حکمت کے ساتھ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. حکمت کے ساتھ، جیسے والدین چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں صبح جو ہے وہ 4 سال کے بچے کو 6 بجے اٹھاتے ہیں، 7 بجے تیار کر کے اسکول کے وین میں بٹھاتے ہیں، کوئی مدرسہ لے کے آتے ہیں. یہاں بھی آئے دن تماشا ہوتا رہا، نہیں جاؤں گا، بچہ 5 سال کا رو رہا ہے. ہم اس کو پھر قاری صاحب اس کو بٹھاتے ہیں، ٹافی دیتے ہیں، کسی طرح اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی رضامندی تو اسی میں ہے نا. وہ تو یہی چاہتا ہے، جو ہمارے باپ کتنا ظالم ہے، مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. اس حالت میں کتنا وہ سوچتا ہوگا. سوچنے کی اگرچہ صلاحیت کم ہے، لیکن بظاہر تو یہ معاملہ یہی کہ اس کے بالکل اس کی طبیعت کے خلاف کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک انسان کا فائدہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی بچہ ہے، اس کو فائدہ نہیں پتا. وہ بس چاہتا ہے اماں سے چمٹے رہے، اماں یاد آ رہی ہے اس کو، اماں یاد آ رہی. تو لیکن اماں بھی چاہتی ہے کہ اسکول جائے تاکہ صحیح اچھا آدمی بنے. تو اتنی سی حکمت پتہ نہیں چلتی والدین کی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بڑی کائنات چلا رہے ہیں، حکمت کہاں سے پتہ چلی؟ یہی ایمان لانا ہے کہ جو بھی کام ہے رضا بالقضاء، اللہ کی حکمت اس میں ضرور شامل ہے. کسی جوان چلا گیا صاحب، یہ کیا بڈھے کھانس رہے ہیں اور ان کو موت نہیں آ رہی ہے. ابھی اسلام اخبار میں دیکھتا ہوں 104 سال کی خاتون نے حج کیا ہے. انڈونیشیا سے آئی ہے وہ، 104 سال کی خاتون ہے، انہوں نے حج کیا. 104 سال کی خاتون حیات ہیں، ابھی 22 سال کا لڑکا سرجانی میں اس کا انتقال ہو گیا. اب کیا ہے؟ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کوئی جا نہیں رہا ہے، لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بیچارہ خود بھی پریشان ہے. اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ اس نے جتنے گناہ کیے معاف ہو رہے ہیں، اور گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. بستر پہ پڑے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور جو اولاد ہیں اور لواحقین ہیں ان کو نیکیاں مل رہی ہیں ان کی خدمت کرنے پر. یہ سب حکمتیں ہیں، یہ وہ ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس سے بالا تر جو نظر نہیں آ رہی، جیسے بچوں کو وہ حکمت ہم نہیں جانتے حکمت. ہمیں تو بس ہمیں وہی چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں. ہمیں والدہ چاہیے، مجھے ماں چاہیے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ماں درے مشفق ازاں غم شاد کام، طفل می لرزد زنیش احتجام. یہ تو چلو مدرسہ لے آتے ہیں، تھوڑے دن میں بچہ سیٹ ہو جاتا. بعض دفعہ بچوں کو پھوڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسی خارش ہوتی ہے جس پر تیز دوا لگائی جاتی ہے، بچہ تڑپتا ہے یا پھوڑا ہو جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر جو ہے اس کو آپریشن کرتا ہے. تو مولانا فرما رہے ہیں طفل می لرزد بزنیش احتجام، بچہ کانپ رہا ہوتا ہے. زنیش، نیش کہتے ہیں یہ نشتر، زنیش احتجام حجامت، یعنی اس کے آپریشن سے جو ہے بچہ
کانپ رہا ہوتا ہے۔ طفل می لرزد زنیش احتجام، مادر مشفق ازاں غم شاد کام۔ اور والدین خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا صحیح ہونے والا ہے، میرا بیٹا آپریشن تھیٹر میں ہے، اب انشاءاللہ اس کا پھوڑے گا، جب مواد نکل جائے گا تو میرا بچہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اس کی حکمت، وہ نہیں جانتے کہ دیکھو میرے والدین بھی کیسے بے رحم ہیں، ان جراحوں کے ہاتھ میں مجھے دے دیا، آپریشن تھیٹر میں مجھے بھیج دیا۔ بے رحم نہیں ہے وہ، یہی رحم ہے کہ جلدی سے اس کا آپریشن ہو جائے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہمیں، یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ جو ہم اپنے بڑوں کی چیزوں کو، جو دنیا کی ہے، سامنے کی نہیں حکمت نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اسی پر ایمان لانا ہے، ہر تقدیر پر، چاہے وہ بھلی ہے یا بری ہے، ہر تقدیر پر ایمان لانا اور راضی برضا رہنا۔ یہ ہمارے یہ شیخ فرماتے تھے یہ اتنا ہی ضروری ہے جیسے ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، جو نہیں کرے گا، راضی برضا نہیں رہے گا، شکایت کرے گا، دور ہو جائے گا، اسلام سے بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رضا بالقضاء والی کیفیت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔